اچھا سلوک کیا کرو، ایک برداشت پیدا کرو۔ آج ہمارے پاکستان میں برداشت کا بڑا فقدان ہے، بہت کم برداشت ہے، ہر دوسرا بندہ لڑنے کو مرنے کو ہر وقت تیار کھڑا ہے، نہیں برداشت پیدا کرو۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو دو لگا دے، پہلوان وہی ہے جو برداشت کر جائے حضرت۔ اور قربان جاؤں وہ تو ایسے پاک لوگ تھے کہ برداشت میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، یہاں نہیں رہنا حضرت ہم نے۔ اور یہ کوئی مایوسی بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے یہاں رہنا، نہیں بھائی، ایک سفر پہ نکلے ہیں، یہ ایک پڑاؤ ہے، بڑا بھی ہوگا تو 80 سال 90 سال، چلو اگر کسی کو غصہ لگا جی آپ صاحب نے بڑی تھوڑی عمر دسی ہے تو میں 200 سال کر دیتا ہوں، لیکن حضرت جی معاملہ پھر وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیل والا، اے میرے کلیم اس بیل کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں، جتنے ہاتھ نیچے آئیں گے میں آپ کی اتنی عمر بڑھا دوں گا۔ تو عرض کی پھر اس کے بعد فرمایا پھر جانا ہے جانا ہے حضرت، جانا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا حضرت، ہاں یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں رات کو بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی بزرگ تھے نوجوان، ہم تو محل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، سب کو تو دنیا داروں سے دوستیاں لگانے کا شوق پڑ گیا، کو آج بھی رکھے تو ہم بھی اسے اپنے رازوں سے آگاہ کریں گے۔ ہاں آوازیں آ رہی ہیں، وہ کسی شخص نے نا بادشاہ وقت کو خبر دے دی کہ آپ کے علاقے کے جو فلاں بزرگ ہیں نا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا محبت والا معاملہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں، آپس میں کافی دیر بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ نے بلوا لیا اور ان کو کہنے لگا کہ مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، آنے جانے کا معاملہ ہے، تو اب آپ کی خیر اسی میں ہے کہ میری بھی آپ ان سے ملاقات کروائیں۔ وہ گھبرا گئے، اب پتہ نہیں خضر علیہ السلام کا مزاج مبارک کیا ہوگا۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے وہ سارا مدعا بیان کر دیا کہ حضرت بادشاہ وقت نے کہا ہے کہ تمہاری خیر تب بھی ہے کہ جب تم میری بھی ان سے ملاقات کرواؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، آؤ چلو۔ تشریف لے گئے، بادشاہ نے بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا حضرت کا۔ تو حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ نے بڑی طویل عمر پائی ہے، تو مجھے کچھ ایسی بات بیان فرمائیں جو آپ کو بڑی عجیب لگی ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن گزر رہا تھا تو میرا گزر ایک شہر سے ہوا، بڑا رونقوں والا شہر، جیسے ہم سیالکوٹ والے کہتے ہیں نا جی ہمارا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے جی، یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے، فرماتے بڑا سجا سورا شہر، بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑی رونقیں تھیں، بڑا آباد شہر تھا، بازار میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، فرماتے 500 سال کے بعد دوبارہ پھر میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں شہر کو نام و نشان بھی نہیں، اور ایک جنگل ہے اور ایک شخص وہاں کھڑا نہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہاں تو شہر تھا، شہر کدھر گیا؟ آپ فرماتے میں نے جا کے اس شخص سے پوچھا، وہ یہاں تو ایک بہت بڑا شہر، بازار تھا، لوگ تھے، رونقیں تھیں، مکان تھے، کہاں گئے سارے؟ آپ فرماتے ہیں وہ شخص مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھ کر کہتا ہے حضرت یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہیں، ہم نے تو یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گزر گیا۔ آپ فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا دوبارہ گزر ہوا۔ آپ فرماتے جب گزرا نا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے اور ایک شخص وہاں بیٹھا نا جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہاں تو بہت بڑا جنگل تھا، جنگل کدھر گیا اور دریا کیسے آ گیا یہاں؟ آپ فرماتے میں نے اس مچھیرے سے پوچھا، میں نے کہا یہاں تو بہت بڑا جنگل نہیں تھا، دریا کہاں سے آ گیا؟ تو آگے سے کہنے لگا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہے اور ہمارا یہی کام ہے مچھلیاں پکڑنا، ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے دریا ہی دیکھا ہے، ہم نے تو جنگل کبھی بھی نہیں دیکھا یہ۔ آپ فرماتے میں گزر گیا۔ آپ فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں پھر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، بازار ہیں، رونقیں ہیں، مکانات ہیں، لوگ ہیں، چہل پہل ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ دریا کدھر گیا؟ فرماتے میں نے وہاں بازار میں ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا یار
بات کو لازم پکڑنا کہ نہیں رہے گا، میں نہیں رہوں گا اور تو نہیں رہے گا. یہ پتہ نہیں حضرت چل رہا ہے، یہ کتنی دیر چلے گا. بس یہ ہے کہ پتہ نہیں کب ہمارا رول ختم ہو جائے گا اور ہم آگے چل نکلیں گے. خوب اپنے اللہ کو یاد کرے خوب ہے اے اصل. یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ معظم و مکرم کون ہے؟ ہم تو یہاں سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے بڑے ہیں، ہم نے تو معیار یہ والا رکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا، میرے کلیم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جس کی زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے. بھائی کام ہم ہاتھ سے ہی کرتے ہیں نا، زبان تو فارغ ہے، ذکر کیا کریں. اور یہ بہت، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ آپ کے دور میں نا کسی شخص نے 100 غلام آزاد کیے اپنے مال سے، نا 100 غلام آزاد کیے. تو ظاہر ہے کوئی غریب بندہ بھی بیٹھا تھا اس کے دوستوں ہم نشینوں میں سے، اس نے جا کر یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، حضرت وہ میرا فلاں دوست ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے اور اس نے اپنے پیسوں میں سے نا 100 غلام آزاد کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑی بات نہ تجھے بتاؤں؟ اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا. ہاں کلیاں بیٹھے ہیں تینوں یاد ہوئے کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا ہے، یہ ایمان ہے. حضرت دکان پہ بیٹھ کے تولتے ہوئے تجھے یہ یاد ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تو بازار میں نکلے تو اگر تیری نظر کسی بیٹی پہ پڑ جائے تو تجھے اس بات کا خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے دن رات ایمان کو لازم پکڑنا. اور یہ کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، خوب ذکر کرے.